السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما کثیرا، رب زدنی عملا اخلاصا۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 99 سے لے کر آیت نمبر 93 تک پڑھیں گے۔ آیت نمبر 93 تک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہارا مواخذہ لغو قسموں کے ساتھ نہیں کرے گا، ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن تمہیں اللہ ان قسموں کے ساتھ پکڑے گا جو تم نے جن کی گرہ باندھی ہے۔ فکفارتہ اطعام عشرۃ مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبۃ، تو اس قسم کا کفارہ 10 مساکین کو کھانا کھلانا ہے، درمیانے درجے کا، جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا پھر ان کو کپڑے پہنانے ہیں، یا پھر ایک گردن آزاد کرنا ہے۔ فمن لم یجد فصیام 3 ایام، اگر آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی وسعت نہیں ہے، تو 3 روزے رکھ لو۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسمیں اٹھاؤ اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے قسم کے بارے میں بیان فرمایا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قسم اگر اٹھانی ہے تو صرف اللہ رب العالمین کی اٹھانی ہے، غیر اللہ کی قسم اٹھانا بھی شرک ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ اگر تمہیں قسم اٹھانی پڑے تو صرف اللہ کی قسم اٹھاؤ، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہ اٹھاؤ۔ اور پھر قسم بھی جو لغو ہے، یمین لغو، قسم لغو اسے کہتے ہیں جو بات بات پر انسان کی زبان کا تکیہ کلام بن گیا ہے۔ وہ جان بوجھ کے نہیں اٹھاتا، لیکن اس کا تکیہ کلام اس کی زبان پر اس طرح جاری ہو گیا ہے، خود بخود اس کی زبان سے قسم جاری ہو جاتی ہے، ہر بات پر قسم، ہر بات پر قسم۔ تو اللہ نے فرمایا ایسی قسموں پر اللہ مواخذہ نہیں کرے گا جو آپ ارادہ تن نہیں بلکہ آپ کی زبان سے نکل گئی، اس کا اللہ مواخذہ نہیں کرے گا، تمہاری پکڑ نہیں کرے گا۔ اور لیکن وہ قسمیں جو تم جان بوجھ کے اٹھاتے ہو، وہ قسم تم کسی کام کا ارادہ کرتے ہو، کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتے ہو، تو اپنی یقین دہانی کے لیے قسم اٹھا لیتے ہو، تو پھر وہ قسم ارادہ تن اٹھائی ہے تو اس کا کفارہ ہوگا اگر پوری نہ ہوئی۔ جب تم نے قسم اٹھا لی تو اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا، تو اس کا اگر پوری نہ ہو سکے تو اس کا کفارہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اور کھانا کوئی بڑا عالی شان بھی نہ ہو اور گھٹیا بھی نہ ہو، بلکہ فرمایا درمیانے طبقے کا کھانا ہو جو تم اپنے گھر میں کھاتے ہو، اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ یا پھر 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا ہے، یا پھر ایک گردن آزاد کرنا ہے، یہ کفارہ ہے قسم کا۔ اس قسم کا جو تم ارادہ تن اٹھاتے ہو کہ اللہ کی قسم میں فلاں کام کروں گا، لیکن آپ کر نہ سکو، کسی مجبوری کی وجہ سے رہ جائے، تو پھر اس کا کفارہ ہوگا۔ ہاں اگر آپ نے قسم اٹھائی ہے، جان بوجھ کر آپ وہ کام نہیں کرتے، اس کا گناہ ملے گا۔ اگر قسم اٹھاؤ تو پھر اس کو پورا بھی کرو، اگر رہ جائے کسی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے، تو پھر اس کا کفارہ ہوگا۔ اور کفارہ کیا ہوگا؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانے ہیں، یا پھر ایک گردن آزاد کرنا ہے۔ اگر تمہارے اندر اتنی وسعت نہیں ہے، تم بہت ہی غریب ہو، آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، مفلس ہو، تو پھر فمن لم یجد فصیام، جو کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتا، اتنا لاچار ہے، کپڑے نہیں پہنا سکتا، گردن آزاد نہیں کر سکتا، تو وہ 3 روزے رکھ لے، اس سے بھی اللہ رب العالمین معاف کر دیں گے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اللہ رب العالمین تمہیں بیان کرتا ہے اپنی آیات تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اور تیسری قسم ہے جو انسان جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، اسے پتہ ہے کہ ایسے نہیں ہوا، لیکن جان بوجھ کے وہ قسم اٹھا دیتا ہے جو کام ماضی میں ہو چکا ہے، لوگوں کو یقین دہانی کے لیے، جو مال بیچنے کے لیے، کہ اللہ کی قسم یہ مال اتنے کا آیا ہے، اللہ کی قسم ایسے ہوا ہے، جبکہ وہ ہوا نہیں بلکہ جھوٹی قسم اٹھا رہا ہے، وہ کبیرہ گناہ ہے، اس کی معافی مانگیں گے تو وہ معاف ہوگی، ورنہ انسان اس کی وجہ سے پکڑا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا اور شرک کے لیے نصب کی گئی چیزیں، وہ بت پرستی ہو، بت ہو، مورتیاں ہو، کوئی بھی چیز ہو، والازلام، الفال، قسمت کا حال معلوم کرنے والے تیر، رجس من عمل الشیطان، یہ گندے ہیں، شیطان کے عمل ہیں، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اس سے بچ جاؤ تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ جوا، شراب، اسی طرح شرک، اور پھر فال نکالنے والے تیر، کاہن وغیرہ جو بھی ہیں، جادوگر، یہ سارے کے سارے گندے اور شیطانی عمل ہیں،
ان سے بچ جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے. اگر ان میں مبتلا ہو گئے تم تو پھر تم کامیاب نہیں ہو سکتے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ. شیطان تو چاہتا ہے کہ وہ ڈال دے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض، شراب اور جوئے میں لگا دے تمہیں، اور اللہ کے ذکر سے روکے تمہیں، وعن الصلاۃ اور نماز سے روکے تمہیں. فہل انتم منتہون، پس کیا تم باز نہیں آنے والے؟ شیطان چاہتا ہے تمہارے درمیان دشمنی ڈال دے، تمہیں آپس کے اندر بھائی چارہ قائم نہ کرنے دے، اور شراب اور جوئے پر تمہیں لگا دے، تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روکے، تو تم اس سے باز آ جاؤ، شیطان کی بات نہ مانو. باطیع اللہ واطیع الرسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو. واحذروا، اور بچ جاؤ شیطان سے. فإن تولیتم فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین. بس اگر تم پھر گئے اللہ رب العالمین کے احکامات سے، قرآنی احکامات سے، شیطان کے پیچھے چل پڑے، تو جان لو کہ بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ صرف پیغام پہنچانا ہے، عمل آپ کا کام ہے کرنا. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا. ایمان والوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، بولو ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اس میں جو پیچھے کھا چکے ہیں. پیچھے زمانہ جاہلیت میں جو غلطیاں ہو چکی ہیں، جو پہلے سے جوا کھاتے تھے، جوئے کا مال، شراب پیتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ حرام کھانا اللہ رب العالمین ان کو معاف کر دے گا ایمان لانے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد. اور شرط اس کے لیے کیا ہے؟ اذا متقوا وآمنوا، تم اللہ سے ڈر جاؤ، ایمان لے آؤ اور نیک اعمال کرو. ثم اتقوا وآمنوا، پھر تم ایمان لاؤ اور اللہ سے ڈرو. ثم اتقوا واحسنوا، پھر تم اللہ سے ڈرو اور نیکی کرو. تم برا راستہ چھوڑ دو، ایمان لے آؤ، نیک اعمال کرو، ایمان کے اندر پختہ ہو جاؤ اور نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرو. واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. پیچھے زندگی کے اندر جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں گناہ ہو چکے ہیں، اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.